بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کے تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور رحمت، جو اس کل کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حسنین کریمین کی صورت میں دو پھول عطا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں ہیں، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتے کو بھیج کر سلام بھجوایا اور پھر بشارت سنائی کہ آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے یہ دونوں بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جو آپ کو سرداری ملی ہے، یہ سرداری صرف اس وجہ سے نہیں ملی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، آپ کے نواسے تھے، ان کے اندر ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، ایسے کمالات بھی ان کے پائے جاتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین قسم کی پرورش اور تربیت ان کو حاصل ہے۔ دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کی بہتر سے بہتر تربیت کی آرزو نہ رکھتا ہو، کوشش نہ کرتا ہو، دعا نہ کرتا ہو۔ کسی نہ کسی درجے میں وہ ضرور اپنے بچوں کے لیے کوئی بھلا سوچتا ہو، کوئی بہتری سوچتا ہو۔ ہاں، بعض والدین لاپرواہ رہتے ہیں اس حوالے سے، عملی کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اس کا بھی دل کھٹکھٹائیں تو وہاں سے بھی آواز آئے گی، وہ بھی اپنے بچوں کا بھلا ہی سوچتے۔ ایک شرابی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا میرا بچہ شرابی بنے۔ ایک قاتل ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا میرا بچہ قتل و غارت کرے، اس گندے کام میں پڑے اور پولیس سے چھپتا پھرے اور اشتہاری بن جائے اور وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائے اور زندگی اپنی تباہ کر ڈالے، ہر وقت اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر چلے۔ کوئی بات نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ آپ اگر پیشے پر بھی آئے نا، تو اگر ایک بندہ جس پیشے سے منسلک ہے اور اس پیشے کو معاشرے کے اندر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، مثلا حجام کی دکان ہے اور وہ بال کاٹنے کا کام کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ معاشرے میں اس پیشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو میری زندگی تو گزر گئی سو گزر گئی، ہمارے اباء و اجداد بھی کر رہے تھے، میں بھی اس فیلڈ کے اندر ہوں۔ اسی طریقے سے درزی کو لے لیں، اسی طریقے سے موچی کو لے لیں، جو پیشے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی حرام ان کے عمل کے اندر شامل نہیں ہے تو ہر بندہ اپنے پیشے سے بہتر پیشے کی طرف اپنے بچوں کو لگاتا ہے۔ اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی ایک معیاری انسان بنے، معاشرے میں ان کی قدر کی جائے، ان کو ویلیو دی جائے، ان کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھیں۔ ہر باپ یہی چاہتے ہیں، کوئی اس کے لیے آرزو اور تمنا کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں، کوئی دعاؤں کے ساتھ ساتھ عملی کوشش کرتے ہیں، کچھ کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی کوششوں کے باوجود بھی ناکام رہتے ہیں، بچہ کچھ نہیں بن پاتا۔ تو اگر میرے جیسا اور آپ جیسا ایک عام سا انسان بھی اگر اپنے بچوں کے لیے اتنا بھلا سوچتا ہے تو کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر بچے کے لیے بھلا سوچتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کیسا بھلا سوچتے ہیں۔ آپ تو پوری انسانیت کے لیے میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے والد ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور ہم سب آپ کی اولاد ہیں، روحانی اولاد ہیں آپ کی۔ آپ تو ہمارا بھلا اتنا سوچتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو اور آگ پر کیڑے مکوڑے پروانے آ کر کے اس کو روشنی سمجھ کر اس پر گرتے ہوں، جلتے ہوں، مر جاتے ہوں، تو وہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر کے ان کیڑوں کو، مکوڑوں کو، پروانوں کو دور ہٹاتا ہو
کہ یہ اس آگ پر جل کر مر نہ جائے۔ لوگوں، میری اور تمہاری مثال اس بندے کی، اللہ نے آگ روشن کی ہے، کچھ لوگوں کا مستقبل تباہ ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، اور اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا کر اپنے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں، اس آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آگ میں گر جائیں گے۔ میں محمد انہیں پکڑ کر ان کے فیوچر کو، ان کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک حدیث کو آپ اس زاویے سے دیکھیں، مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر پلاننگ کے اعتبار سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی، مرد ہو یا عورت، آپ کے دور کا تھا یا آپ کے دور کے بعد والا، ہر بندے کے اصل مستقبل کی فکر رکھتے تھے، اس کا اصل مستقبل تباہ نہ ہو، اس کا اصل مستقبل خراب نہ ہو، وہ کل کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہ کرے۔ جب نامہ اعمال تقسیم ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ پہ پکڑا دیا جائے یا پیٹھ کے پیچھے سے ڈال کر اس کو پکڑا دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ وہ وہاں پر یہ نہ کہتا پھرے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہیں وہ میدان حشر میں یہ صدا نہ لگاتا پھرے، ہائے افسوس ما کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میں مر جاتا، خاک سے خاک ہو جاتا، یہاں کھڑے نہ ہونا ہوتا، اور یہ حساب کتاب نہ ہوتا، اور یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا تو مال ہی میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا جاہ و جلال اور میری بادشاہت اور میرا اقتدار بھی میرے کام نہ آیا۔ اور فرشتوں کو آواز دی جا رہی ہے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کہیں میرے امتی کا کوئی فرد اس حسرت اور اس ندامت کے ساتھ وہاں پر کھڑا نہ ہو، وہ کامیاب ہو جائے۔ تو جس نبی کے عالم یہ ہو کہ وہ ہر اپنے بچے کے لیے، روحانی بچے کے لیے یہ کچھ سوچتا ہو، اپنی امت کے ایک فرد کے لیے یہ والی تمنا اور آرزو رکھتے ہوں اور اس کے عملی جدوجہد کرتے ہوں، حسنین کی تربیت میں کیسا کردار رہا ہو، جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی سرداری دی۔ تو سیدنا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، آپ کی تربیت میں رہے کتنا عرصہ؟ بہت قلیل عرصہ، 8 سال، پیدائش سے لے کر 8 سال، بعض نے 7 کہا، بعض نے 8 کہا، بس دونوں بھائیوں کی عمر 7 سے 8 سال کے بیچ میں تھی، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس 7-8 سالہ معصوم اور بچپنے کے دور کے اندر ابھی سن شعور کو بھی اس طریقے سے نہیں پہنچ پائے، کیسی شاندار تربیت کی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ حدیث ہے، تربیت کا اندازہ لگائیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو معجم الکبیر طبرانی میں بیان کیا گیا ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، پورے کا پورا دین اس حدیث کے اندر۔ ہمارا سب کچھ، ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہمارے بول، ہمارے افعال و اعمال، سب کچھ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ یا میں ادھر ہوں یا میں ادھر ہوں، میں دائیں ہاتھ میں ہوں میں بائیں ہاتھ میں ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها۔ بس اتنی سی حدیث، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها۔ چھوٹی سی حدیث اور پورا دین، کوئی چیز اس میں سے باہر نہیں، سوچ سے لے کر ارادے تک، ارادے سے لے کر بولنے اور کرنے تک، سب کچھ بیچ میں موجود ہے۔ اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالی بلند کاموں کو پسند کرتا ہے، بلند کاموں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اشرافہا، اور ایسے کام کہ جو انسان کے شرف کو بڑھاتے ہو، انسان کی عزت کو بڑھاتے ہو، اس کو پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ السَّفَاسِفَهَا، اور اللہ رب العزت گھٹیا، حقیر، کمتر کاموں کو ناپسند کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ کی پسند بتائیے کس نے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقل کر کے امت تک کون پہنچا رہا ہے؟ رسول اللہ کا چھوٹا سا پھول حسن بن علی. سارا دین بیچ میں، سارا دین، کچھ بھی نہیں بچا. کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر. ان اللہ یحب، پھر حدیث سنیں، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معالی الامور، الوف کاموں کو، بلند کاموں کو، بلند ہمتی کو، بلند سوچ کو، بلند ارادے کو، بلند بول کو، بلند افعال کو، جو انسان کو بلندیاں دیتے ہوں، ایسوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وہ یکرہ صفا صفا، اور اس کے مقابلے میں ہر گھٹیا بات، ہر گھٹیا سوچ، ہر گھٹیا ارادہ، ہر کمتر بات، ہر کمتر عمل اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. اپنے بندوں میں یہ والی خوبی نہیں دیکھنا چاہتا. توحید سب سے بلند کام، سب سے بلند کام. اللہ رب العزت کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس ایک کے آگے جھکنا دنیا کا سب سے بلند کام. اس سے بلند کام بھلا کوئی ہو سکتا؟ اتنا بلند کام تھا، اتنا بلند کام تھا، اور اتنا ہمت والا کام تھا کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کمتر، حقیر، گھٹیا جیسے کبھی گناہ شرک جیسی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر کے ایک اللہ کے در پر لانا اور ایک اللہ کا بندہ اور بندی بنا دینا، اس سے بڑا بہترین اور عالیشان کام کیا ہو سکتا ہے؟ سارے نبیوں نے یہی کیا. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو ایک نبی بھی ایسا نہیں جو اس دعوت کو لے کر آئے. اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں مثال بھی دی. ضرب اللہ، یعنی ایک طرف ایک بندہ موحد ہے اور ایک طرف ایک بندہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے. ان دونوں کے فرق کو بھی سمجھایا اللہ نے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل. اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے، اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. ضرب اللہ مثلا الرجلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک آدمی کی، فیہ شرکاء و متشاکسون، اس کے کئی مالک ہیں. وہ ملازم ہے یا وہ غلام ہے، اور کئی مالک ہیں، 10 مالک ہیں، 20 مالک ہیں، 50 مالک ہیں، ساروں کا ملازم ہے. اس دفتر میں بھی جا کرتا ہے، 10 بندے اس کے سر پہ یہاں بھی بیٹھے ہیں، 10 بندے اس دفتر میں بیٹھے ہیں، 10 بندے اس آفس میں بیٹھے ہیں. اس نے کیا کرنا ہے؟ کتنوں کو راضی کرنا ہے؟ 10 کو، 20 کو، 50 کو، 60 کو، 100 کو راضی کرنا ہے. اور ایک بندہ ایک کا ملازم ہے، ایک کا غلام ہے، اس نے ایک کو راضی کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں حال یستویان، مسئلہ بطور مثال کے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے 10 کو راضی کرنا ہے، 20 کو راضی کرنا ہے، اور رات دن کرنے ہیں، اور پھر بھی نہیں پتا کہ کون راضی ہوگا اور کون راضی نہیں ہوگا. بس اوقات ملازم منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اور بدبخت مالک معاف نہیں کرتا. کیسا کیسا ظلم آج ہم اپنی سوسائٹی میں نہیں رہتے. اور ظلم بھی کس پر؟ معصوم کلی پر، معصوم بچیوں پر. اللہ اکبر، بچیوں پر ظلم. کبھی تو صبر آئے واللہ قسم کھا. یہ بیٹیاں تو بڑی معصوم ہوتی ہیں، اور ایک 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی بچیوں پر ظلم اور تشدد اب تو عام ہو گیا ہے. واللہ آپ یقین مانے دنیا فتنوں سے بھر گئی، ہر فتنوں سے بھر گئی. اب اپنی اگر کیفیت بتاؤں نا تو واللہ دل بہت اچاٹ ہے. اس قدر عجیب و غریب فتنے ہیں، اس قدر عجیب و غریب فتنے. کل میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک ماں نے اپنا 5 سال کا اور 7 سال کا بچہ اور بچی اپنے ہاتھوں سے مارا، پتھر مار مار کے. پتھر ماں کا کلیجہ. کبھی سوچا تھا ہم نے ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ماں کی ممتا کہاں چلی گئی؟ صرف ایک گناہ کے، اپنے گناہ پر پردہ ڈلوانے. اس نے گناہ کر لیا، بچوں نے دیکھا، اپنے بچوں کے سر پر پتھر مار، اینٹ ماری، اور اینٹیں مار مار کے مار. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے سماج میں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہماری سوسائٹی میں. انسانیت بالکل مر چکا. ایسے ایسے واقعات ہیں، اخبار پڑھیں تو بس ٹوٹل یہی خبریں سنیں تو یہی کچھ ہے.
سوشل میڈیا پر جائیں تو یہی کچھ ہے، ادھر وہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، 5 سالہ بچی، 10 سالہ بچی، 7 سالہ بچی، 8 سالہ بچی، 5 سالہ بچہ، 10 سالہ بچہ مدرسے کے استاد نے تشدد کر کے مار دیا۔ ابھی بھی وہ جو سوات کا جو واقعہ ہوا، یہ تو ایک آدھے واقعات ہوتے ہیں، یعنی یہ تو چونکہ اسلام دشمن جو ہیں وہ ان معاملات کو بہت اچھالتے ہیں۔ کیا سکول اسے محفوظ ہیں؟ سکولز کے اندر بھی کتنے کلپس آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے، اس کو چھالتا کوئی نہیں، کیونکہ وہ اس تعلیم کی طرف انسانوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ادھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، واللہ ہم شدید ترین الفاظ میں ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ مولوی صاحب ہو، چاہے وہ قاری صاحب ہو، چاہے وہ حافظ صاحب ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھانے والا شیخ الحدیث ہو۔ جو ایسا سفاک قسم کا عمل کرتا ہے، وہ مدرسے سے متعلقہ ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی سے متعلقہ ہو، اس کو چوک پر لٹکا کر کے سجا دیجیے، عبرت بنا دو اس کو دنیا کے لیے، کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ اس کو یہ کہہ کر کے بس اوقات فارغ کر دیا جاتا ہے، بس اس کو جو نفسیاتی مریض تھا، سائیکی پرابلم تھا، دماغ ٹھیک نہیں تھا، کچھ عرصے سے دوائیاں کھا رہا تھا۔ پھر پکڑو اس منتظم کو، پرنسپل کو، اس منتظم محتمم کو پکڑو۔ آپ نے ایسا نفسیاتی مریض استاد کیوں رکھا؟ آپ نے ایسا سائیکی بندہ استاد ٹیچر کیوں رکھا آپ نے؟ کہ جو خود مریض ہے وہ کیسے ان بچوں کو پڑھا سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ یہ قرآن مجید خالی پڑھانا تو نہیں ہوتا، یا میتھ فزکس یا کوئی بھی کتاب دینی دنیاوی پڑھانا محض کتاب پڑھانی تو نہیں ہوتی، بچے کی تربیت بھی تو کرنی ہوتی ہے، اس کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، اس کی نفسیاتی تربیت کرنی ہے، اس کی روحانی تربیت کرنی ہے، اس کی معاشرتی تربیت کرنی ہے، اس کی دینی تربیت کرنی ہے، اس کی عقیدہ منہج ٹھیک کرنا ہے۔ ایک ایک چیز پر استاد کی نگاہ ہوتی ہے، اور استاد اس کے لیے مربی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ادارے میں ایسا استاد کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کام مدرسہ والا کرے تب بھی غلط، یہ اسکول کالج میں ہو تب بھی غلط۔ دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، برائی کو برائی کی نظر سے دیکھیں، وہ جہاں بھی ہو وہ برائی ہے، برائی کرنے والا برا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے غلط کی کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عمل ایک حوصلہ شکنی والا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی صفائی پیش کرنی شروع کر دیں، لیکن ہاں اس کے تمام پروسیس کو دیکھا جائے، ایک ایک چیز کو دیکھا جائے کہ آیا واقعتاً یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کی سزا بنتی ہے، اس کو لٹکا دیا، کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں کیا کہا گیا؟ یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ وہاں پر مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس کو کوڑے لگانے اور مومنوں کی جماعت کے سامنے معاشرے کے لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سزا دی جا رہی ہے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے اور دوسرا کوئی گناہ کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ جب ہم منبر سے ایک مذہبی طبقہ جب سزاؤں کی بات کرتا ہے، پھر لبرل اٹھ جاتے ہیں، پھر سیکولر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ممتیہ مافیا سامنے آ جاتا ہے، یہ ظالمانہ سزا ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو موقف بھی بڑا واضح ہے، گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے، جرم جرم ہے، وہ کرنے والا اس منبر پہ کھڑے اگر خطیب مولوی ہو یا سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ہو، دین سے تعلق رکھنے والا ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی کے نظام تعلیم سے تعلق رکھنے والا ہو، جو برائی کرتا ہے اس پر برائی کو ثابت ہو، پھر کوئی چھوٹ نہیں۔ المیہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون اگر کسی کو گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، اسے پھر کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا جاتا ہے پیسے لے کر، یا نہیں تو اس کو عدالتیں باعزت بری کر دیتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ظلم ہے۔ تو میں بات کر رہا کہ سب سے بڑا جو بلند ہمتی والا کام ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور اس اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کہ ایک بندہ کئی ایک کا ملازم ہے اور ایک کا ملازم ہے، غلام ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر سمجھ آئی کہ سب سے خوبصورت کام یہ ہے، سب سے معالی الامور، اہم ترین امور میں سے، عزت اور شان والے معاملہ میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھا جائے۔ اس میں کسی قسم کی ہیرا پھیری کرنا یہ شرک ہوگا اور یہ گھٹیا کام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا منہج، آپ کا راستہ، کائنات کے سارے کاموں میں سے بہترین کام یہ ہے بندہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کے راستے کو اختیار کرے، آپ کے پیچھے چلے. اور کائنات میں دو ذاتیں ایسی ہیں جن کی اطاعت غیر مشروط ہے. دو ذاتیں ایسی ہیں جن کی اطاعت فرما برداری غیر مشروط، کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی. اور کائنات میں ان دو ذاتوں کے علاوہ ہر ایک کی ذات کی اطاعت فرما برداری مشروط ہے. اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہوگی تو ہمارے اوپر اطاعت کرنا لازم ہے. اگر اس کی بات اس کے عمل کی تائید کتاب و سنت نہیں کرتی تو ہمارے اوپر اتباع بھی نہیں. ہر بندے کی بات کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، قرآن پر اور سنت پر. اگر کسی کی بات فٹ بیٹھتی ہے ہم اتباع کریں گے، کسی کی بات ٹکرا رہی ہے وہاں پر ہم فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لٹائیں گے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بہترین کام معالی الامور ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی کے مقابلے میں کسی امتی کو کھڑا کرنا اور غیر مشروط اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو، اس کی عقل کو عقل کل اور حرف آخر سمجھنا، اور پھر جو وہ بیان کرے اس کو دین سمجھ کر کے عمل کرتے رہنا، جو بدعات کہلاتی ہیں، یہ بدعات گھٹیا ترین کام. اتنا گھٹیا کام ہے بدعت کو ایجاد کرنا اور بدعی اعمال کو اختیار کرنا، بدعی اعمال کو معاشرے میں پروموٹ کرنا. اتنا گھٹیا کام ہے، اتنا گھٹیا کام ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، جو بندہ اسلام میں کوئی نیا کام جاری کرتا ہے، نئی عبادت، نئی طریقہ، نیا ٹوٹکا، عبادت کے طور پر، نیکی کے طور پر وہ اس کو ایجاد کرتا ہے اور پھر یراها حسنۃ، پھر اس کے بارے میں کہتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت، اچھا نیا کام ہے، یہ غلط تو نہیں ہے. اس کی مثال ہمارے ہاں فوتگی ہوتی ہے، لوگ تیجا کرتے ہیں اور تیجے میں قرآن پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کا وظیفہ کرتے ہیں بیٹھ کر کے کھجور کی گٹلیوں پر. اب ان سے کہیں کہ بھئی یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے. جواب آتا ہے کہ ہم کون سا گالیاں دیتے ہیں بیٹھ، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد ہی تو کرتے ہیں، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں آپ یہ جو آیت قرآنیہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پر درست اور حق ہے، اللہ کی کلام ہے. یہ جو قرآن مجید کے 30 پارے آپ نے رکھے ہوئے اور ہر بچے کے ہاتھ میں یا ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑایا ہوا ہے، یہ منزل من اللہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے پڑھنے پر 1 ارب اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارا آپ سے سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوتگی پر تیجے والے دن اس طرح لوگوں کو اکٹھ کر کے جمع کر کے یوں قرآن مجید پڑھنا بھی ثابت ہے؟ یہاں قرآن کے الفاظ پر اعتراض نہیں، قرآن مجید پڑھنے پر اعتراض نہیں، قرآن آیت کریمہ پڑھنے پر اعتراض نہیں، اعتراض ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں. یہی کام پھر آپ 10ویں پر کرتے ہیں، یہی ایک جمعرات، دوسری جمعرات، تیسری جمعرات، چوتھی جمعرات، پھر آپ 40واں کرتے ہیں، پھر آپ برسی کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے بابا کی قبر پر جائے اور 30 دن بیٹھ کر کے ہر جمعرات کو 40 دن تک ہر جمعرات کو بیٹھ کر کے وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرے. اب تو جدید دور آ گیا، اب تو یہ معاملہ آسان ہو گیا، اب تو سولر پلیٹیں آ گئی، اب کوئی خرچہ نہیں. آخر مولوی کو بلاتے ہیں، اس کو ظاہر بات ہے کھانا بھی دینا تھا، پینے کو ٹھنڈا میٹھا پانی بھی دینا تھا، چائے بھی پلانی تھی، مولوی صاحب کی جیب بھی گرم کرنی تھی. اب وہ کہانی ختم. اب آگے سولر پلیٹ، آپ 11 قبرستان میں جائیے، آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اب سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے، نیچے ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا، ریکارڈڈ ہوئی ہے، قرآن مجید کی تلاوت 24 گھنٹے، کم از کم رات کو نہیں تو دن کو چلی رہی. بابا کو سوال مل رہا. کیسے کیسے ڈھنگ اور طریقے لوگوں نے نکال لیے. اللہ کو بھی یعنی کہ آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. اس طرح ماں باپ کو بخشوایا نہیں جا سکتا، یہ طریقے نہیں. ہم کہتے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں. ہمارا جو آج سے جھگڑا ہے وہ اس پر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. الفاظ ٹھیک ہے لیکن طریقہ یہ نہیں.
بلکہ بسا اوقات ہمیں رسول اللہ کی اتباع اس انداز سے بھی کرنی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ بھی رسول اللہ کے ہیں یا نہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر کے دعا سکھا رہے تھے. دعا ہے سونے کے وقت آخری دعا, جب آپ سونے لگے نا تو سب سے آخر میں یہ دعا پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کو یاد کریں. اللہم اسلم, آپ سکھا رہے ہیں شاگرد کو, اپنے صحابی کو, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. شاندار دعا, عقیدہ عقیدہ. اللہم اسلمت نفسی الیک, اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے سپرد کر دی, تیرے مطیع کر دی. یعنی سوتے سوتے بھی اللہ تیری اطاعت میں سو رہا ہوں, اس حال میں سو رہا ہوں کہ اس عقیدے کے اظہار کے ساتھ اللہم اسلمت نفسی الیک, اللہ اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا کر سو رہا ہوں, پورا نفس تیرے آگے مطیع کر دی. وفوضت امری الیک, اللہ اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دی. سارے کام, بندہ سوتے وقت بھی کہے گا اللہ سارے کام تیرے سپرد دے, اگلے دن اس کے کتنے کام سنور جائیں گے. ہم نے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کیا ہی نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں جج ہوں, میں وکیل ہوں, میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, میں بڑا چالاک آدمی ہوں, بڑا بزنس مین ہوں. وفوضت امری, سارے کام تیرے سپرد. والجأت ظہری الیک, اللہ یہ جو پیٹھ ہے نا, پیٹھ تیرے آگے جھکا دی. والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک, اللہ تیری محبت میں بھی اور تیرے ڈر سے تیرے آگے جھکا دی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اللہ تیرے سوا نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی تیرے سوا کوئی ماں کو ٹھکانہ ہے, الا الیک, ٹھکانہ کوئی ہے, کوئی جائے پناہ ہے, کوئی جائے قرارگاہ ہے تو وہ تیری. آمنت بکتابک الذی انزلت, اللہ سونے لگا ہوں, کوئی پتہ نہیں موت آ جائے, میری روح سوتے سوتے میں تو نکال لے. آمنت بکتابک الذی انزلت, اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لائے جو تم نے نازل کی, میں اس کتاب پر ایمان لائے. وبنبیک الذی ارسلت, اللہ میں تیرے اس نبی کی رسالت کا اعتراف کرتا ہوں, ان کی گواہی دیتا ہوں. وبنبیک الذی ارسلت, میں ایمان لایا آپ کے اس نبی پر جس نبی کو آپ نے رسول بنا کر آپ نے بھیجا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وبنبیک الذی ارسلت, وبنبیک الذی ارسلت, آپ کے نبی پر ایمان لایا. اللہ کے نبی نے یہ پڑھایا نا, جواب میں شاگرد کہتا ہے وبرسولک الذی ارسلت. کوئی فرق ہے؟ رسول کا سٹیٹس بلند ہے نبی کے مقابلے. ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرتے ہیں, تختیاں دیتے ہیں, صحیفے دیتے ہیں. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی کوئی شریعت نہیں ملی ہوتی, بلکہ وہ اپنے سابقہ یا اپنے دور کے نبی کی شریعت کو آگے پہنچا رہا تھا, اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی کا سٹیٹس سے اوپر کا سٹیٹس رسول کا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وبنبیک الذی ارسلت, شاگرد پڑھتا ہے, صحابی پڑھتا ہے وبرسولک الذی ارسلت, آپ جو اس رسول پر ایمان لائے جس کو آپ نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, جہاں میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ, جو میں پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ, اپنے الفاظ نہیں. میں رسول ہوں, میں نبی بھی ہوں, لیکن جو میں پڑھا رہا ہوں وبنبیک الذی ارسلت, پڑھ یہاں پر وبنبیک الذی ارسلت. واللہ کتنی بڑی بات ہے. اگر نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ نبی نے یہ لفظ ایسے پڑھایا ہے, تو ہمارے کتنے الفاظ ہیں جو ہم نے وظیفے خود گھڑ کے رکھے ہوئے. کیسے وظیفے ہم نے گڑے ہوئے جو اللہ رب العزت کی توحید کے منافی, رسول اللہ کی سنت اور شریعت سے انحراف وظیفوں کے اندر کر رہے ہیں. الفاظ ہمارے اپنے, گنتیاں ہماری اپنی, طریقے ہمارے اپنے. یہ سب کیا ہے؟ یہ عمدہ کام نہیں ہے. اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی کم عمری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی اور ہم تک پہنچائی, وہ حدیث ہے ان اللہ یحب معالی الامور, بے شک اللہ تعالی معالی, عمدہ, اعلیٰ کاموں کو پسند کرتا ہے, اور سب سے اعلیٰ کام اللہ کی توحید ہے, سب سے اعلیٰ کام رسول اللہ کی حدیث ہے, رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور اس سے ہٹ کر کے
وہ تمام امور جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں وہ کم ترین گھٹیا ترین ہے. رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں بدعات یہ کم تر نہیں, گھٹیا ترین, کبھی ترین اعمال. اسی طریقے سے آپ اگر اپنے عقیدے کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں جتنے اچھے کام ہیں, حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں, حقوق الرسول کے حوالے سے ہوں, حقوق الصحابہ کے حوالے سے ہوں, حقوق اہل البیت کے حساب سے ہوں, اور حقوق گزرے ہوئے اہل ایمان کے حوالے سے ہوں, موجودہ اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ ہوں, قیامت تک آنے والوں کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ جو آپ کے حقوق کا معاملہ ہے, اس میں ہر وہ کام جو آپ کا بہترین ہے اللہ کی نظر میں, اللہ کے رسول کی نظر میں, وہ کیا ہے, محال الامور ہے. اور اللہ ایسے کاموں کو آپ سے پسند کرتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں. چھوٹے سے رسول اللہ کے پھول نے کتنی بڑی بات ہم تک پہنچا دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے, یہ سرداری ویسے ہی مل گئی. اور پھر اس کے مقابلے میں جتنے گندے کبھی امور ہیں وہ سب کے سب وہ آپ کا انسانوں کے ساتھ بدسلوکی, والدین کے ساتھ بدسلوکی, یتیموں بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی, اور آپ کا غرباء مساکین کا لحاظ نہ کرنا, آپ کا بڑوں کا ادب نہ کرنا, چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا, یہ تمام وہ کام ہے. جھوٹ, چغلی, غیبت, جتنے گناہ ہماری سماج, ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں, یہ سارے گھٹیا ترین کام ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا. اسلام کس قدر ہمیں تعلیم دیتا ہے بلندی کی. ہمیشہ بلند بنے, بلندی والے کام کریں, جو چیز آپ کو بلند کرے, آپ کی شان کو بڑھائے وہ کام کریں, وہ کام مت کریں جو آپ کی شان کو بڑھائے. ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی ہے اللہ کی نگاہ میں. جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو, ایمانی اعتبار سے بھی پختہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو, اپنے منصب کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو. یعنی یہ جتنی بھی طاقتیں ہم کہتے ہیں کہ جو طاقتور مومن ہے, ایمانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, نیک نامی کے اعتبار سے, یہ ساری طاقتیں ہیں ایک مومن کے پاس. جس مومن کے پاس یہ ساری طاقتیں ہیں وہ بہتر ہے, وہ زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جو اس کے مقابلے میں کم ہے. اب پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک. اے بندے, جو چیز تجھے حقیقی نفع دے, حقیقی نفع دین میں دنیا میں, اس کی حرص کر, اس کی کوشش کر. ولا تعجز, عاجز بن کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھ. یہ بات ہمیں بتاتی ہے, چھوٹے سے جملے میں بڑی بات سمجھا دی گئی. زندگی میں جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مجھے بلندی تک پہنچا سکتا ہے, مجھے عزت دے سکتا ہے, میری شان, میری قدر و منزل, میری مارکیٹ, میری ویلیو بڑھ سکتی ہے معاشرے کے اندر, اور میں اس کے ذریعے امت کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں, میں اسلام کے لیے, دین کے لیے کوئی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں, تو آپ کو چاہیے احرص علی ما ینفعک, آپ اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش شروع کریں. شریعت نہیں روکتی. اور ساتھ ہی کہہ دیا ولا تعجز, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھ. مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, مجھ سے یہ کام. ہم ہمیشہ اپنے معاشرے میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں, اور کسی بھی کام میں ٹک کر کے وہ کام نہیں کرتے. آج اس دکان پہ, کل اس دکان پہ, پرسوں اس دکان پہ, آج اس آفس میں, کل اس آفس میں, پرسوں اس آفس میں, مستقل مزاجی نہیں ہوتی. اور پھر ایک دن کیا آتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. ماں زندہ ہے, شادی نہیں ہوئی, تو ماں کے گوڈوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بیوی ہو تو بیوی کو گوڈوں سے باہر نہیں نکلتے, وہیں پر ہی بیٹھے رہتے ہیں. مجھ سے یہ کام بھی ہوتا, مجھ سے یہ کام بھی ہوتا, مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کچھ نہیں ہوتا, حدیث کہتی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ولا تعجز, عاجز بن کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھ, حرص کر, کوشش کر, دوڑ لگا, جتنی دوڑ لگا سکتا لگا, اور اپنے آپ کو کسی منصب پر, کسی مقام پر پہنچا اپنے آپ. یہ شریعت ہے ہماری جو ہمارے نوجوانوں کو تربیت دیتی ہے. ولا تعجز, عاجز بن کر نہ بیٹھ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, لیکن ایک بات یاد رکھ, تو نے حرص کی, تو نے کوشش کی, اللہ سے مدد مانگی, وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد مانگ. اللہ کی مدد کے بغیر صرف اپنی ڈگری پر انحصار نہ کر, اپنے اس پڑھائی پر, اپنی تعلیم پر انحصار نہ کر, اپنے ہنر پر فوکس نہ کر کے بس میرے پاس تو تعلیم ہے, میرے پاس تو یہ ہنر ہے, میں کامیاب نہیں. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد مانگ لی, عاجز بن کر نہیں بیٹھا, کوشش کی, اللہ سے مدد مانگی. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, پھر آپ کو ایک نقصان ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, آپ کو نقصان ہو گیا.
نقصان ہو گیا تو پھر آپ نے یہ کبھی نہیں کہنا لو انی فعلت قضا و قضا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، یہ جملہ مت کہنا، یہ جملہ نقصان پہنچنے پر کبھی نہ کہے، ولکن قل، لیکن تو کہہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی جو میرے حق میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، نتیجہ اللہ پر تھا۔ اب جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا ماشاء، جو اس نے چاہا فعل اس نے کر دیا، اس لیے کہ جب تو یہ کہتا ہے نا یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، کاش کہ میں یوں نہ کرتا یوں کر لیتا، یہ سارے جملے ایسے ہیں جو شیطان کے عمل کے دروازے کو کھولتے ہیں، شیطان کا دروازہ کھول جاتا ہے، پھر آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں، پھر آسے وساس کمتری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں بلند ہمتی سکھاتا ہے، کم ہمتی نہیں سکھاتا، اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اوپر کی طرف جائیں، کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے تئیں لگے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، عاجز بن کر نہ بیٹھیں، پھر بھی اگر آپ کے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہوا ہے پھر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں کہ جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آخری حدیث، اس موضوع کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو بہترین ہاتھ قرار دیا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ یہ حدیث بھی ہمیں بلند ہمتی اور بلند کاموں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آپ میں نے جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نا دینے والا، یہ خیر بہتر ہے من ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے، یہاں سے شروع کیا آپ نے، یہ والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے، اور پھر آزماتے ہوئے من تعول، اگر آپ اس ہاتھ والے میں ہیں، اوپر والے ہاتھ میں، تو آپ بڑے بہترین ہیں۔ گویا کہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنی محنت کرو کہ لوگوں پر خرچ کرنے والے بن جاؤ، لوگوں سے مانگنے والے نہ بنو۔ آج ہمارا تو پورا ملک ہی بکاری ہے، یہاں تو حکمرانوں سے لے کر نیچے تک ہم تقریباً ساری بکاری۔ آپ ہماری سڑک پر دیکھ لیں، کوئی سگنل آپ کو نہیں ملتا جہاں پر آپ کو مانگتے نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، اور اس کا شک نہیں کرنی چاہیے، برے الفاظ بھی نہیں کہنے، کچھ نہ دے کر کے بھی دینا ضرور ہے، کچھ نہ دے کر بھی دینا ضرور ہے، کچھ نہ دے کر کے دینا بھی ضروری ہے۔ کچھ نہ دے کر دینا کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کر دے، اللہ آپ کی عزت پردہ پوشی فرمائے۔ ظاہر بات ہے وہ جو چوک میں کھڑی ایک عورت ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اللہ کبھی ایسی نوبت نہ لائے ہماری بیٹیاں چوکوں اور چوراہوں میں اس طرح مانگنے والی بن جائیں۔ پتہ نہیں کون کون سے چہرے بیڑیوں کی ان کی نگاہیں ان کے جسموں پر، ان کے چہروں پر پڑتی ہیں، کیسے کیسے الفاظ لوگ کستے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بچایا نا، ہم نے کوئی ایسا بول بھی نہیں بولنا، کچھ نہ دے کر دینا ہے۔ دینا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کوئی پاکیزہ بات کہنی، اللہ آپ کا بھلا کر دے، اللہ آپ کی پردہ پوشی فرمائے۔ بیٹا جی کام اچھا نہیں ہے، ماں جی یہ کام اچھا ہے، آپ گھر کی چار دیواری میں رہیں، کوئی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر دے گا۔ کوئی مرد ہے اس کو سمجھائیں، اللہ کے بندے جوان ہیں، کام کر، محنت کر، اللہ مدد کرے گا آپ کی، اللہ آپ کی عزت پر عزت رکھے گا آپ کی۔ کیوں اپنے آپ کو لوگوں کو سمجھا دیں کوئی خیر کی؟ تو آپ نے دے دیا، تو اتنا کمائیں کہ آپ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور آپ کی اس دھرتی پر کائنات کا سب سے مبارک انسان محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ سوشل ورکر تھے، سوشل ورکر، نبی بھی بعد میں بنے، رسول بھی بعد میں بنے۔ 40 سال کی عمر آپ کو نبوت و رسالت ملی، 40 سالہ دور جو ہے نا، اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں اور اما جان خدیجہ کے وہ جملے پڑھیں، وہ کہتی ہے واللہ، اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ سے رحمی کرنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا آپ کما کر اس پر خرچ کرتے۔ وتحمل الکل، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بوجھ کئی قسم کے، ایک وہ ہے جو سامان کی صورت میں، ایک وہ ہے جو بیوی بچوں کا خرچ اٹھانے کا بوجھ ہے، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے مددگار بن کے رہتے ہیں، جہاں کوئی حق بات ہوتی ہے آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور صرف اس پر نہیں، وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی بھی تو پیسے کے ساتھ ہوتی ہے، پیسے ہی تو مہمان نوازی کیسے کریں؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمایا اس کمانے میں آپ نے لوگوں پر خرچ کیا۔ نبی اور رسول بننے سے بھی پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھا ہے، اور اس رسول کا امتی ہاتھ نیچے رکھ کر مانگتا پھرے۔ اور اس کائنات میں رسول اللہ کا پہلا وفادار ساتھی بڑوں میں سے سیدنا صدیق اکبر، صحیح بخاری کے اندر یہ ابن دغنہ ایک کافر تھا،
جب سیدنا ابوبکر صدیق مکہ کے ماحول سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف جب باقی مسلمانوں نے ہجرت کی تو میرے صدیق نے بھی ہجرت کی. جب ہجرت کر کے باہر نکلے ایک مقام پر پہنچے, آگے سے ابن دغنہ آ گیا, کافر تھا لیکن سرداروں میں سے تھا. اس ابن دغنہ نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار تیری بستی والوں نے بہت مجبور کر دیا, تنگ کر دیا, چھوڑ کر کے حبشہ جا رہا ہوں, ہجرت کر لو, نکل رہا ہوں یہاں سے. فرمایا نہ صدیق, تیرے جیسا بندہ نہ خود نکل سکتا ہے مکہ سے, اور نہ تیرے جیسے بندے کو کوئی نکالا جا سکتا ہے. نہ آپ نکل سکتے ہیں نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے. اللہ کی قسم, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی, وہی ساری صفات 5 کی 5 اس ابن دغنہ کافر نے ابوبکر صدیق کی بھی بیان کی. صحبت کا سر, صحبت کا سر. صدیق کے اندر یہ خوبیاں کیسے آئی ہیں؟ اپنے ساتھی محمد رسول اللہ, کیونکہ آپ قریب العمر ہے نا, 2 سال کا فرق ہے آپ میں صدیق میں, تو بچپن, لڑکپن, جوانی, سارا وقت ساتھ جس نے گزارا ہو اور صحبت بھی رسول اللہ کی ہو, اور صاف جمیلہ میں پیدا نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ صاف پیدا کرے, ہمیں بھی ایک بلند ہمت انسان بنائے, کم ہمت نہ بنائے, مایوس فرد نہ بنائے, احساس کمتری میں مبتلا نہ بنائے. واللہ آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اس تعلیم کے باوجود بھی آپ اگر اچھا انسان بننا چاہیں, ایک کرامت فرد بننا چاہیں تو آپ بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کا عزم مصمم ہونا چاہیے, ارادے پختہ ہونے چاہیے, عزائم بلند ہونے چاہیے, آپ کو بلند ہمت ہونا چاہیے. اور میں دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کئی ایسے لوگ ہیں جو انڈر میٹرک ہیں بلکہ انڈر مڈل ہیں, اور دنیا میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ انسان کی عقل دھانگنے جاتی ہے. آپ کا ملک ریاض کتنا پڑھا ہوا ہے, کتنا تعلیم یافتہ انسان, میٹرک میں حال ہے, اور آپ میٹرک فیل ہے, جیسا کریں میٹرک فیل ہے. اندازہ لگائیں کہ بلند ہمتی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اس لیے نوجوانوں کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کم ہمت مت بنیں, مایوس افراد میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں, اس کرنے کا عزم رکھیں. انشاءاللہ کتاب و سنت آپ کو آگے بڑھنے کی بات کرتی ہے, آپ کے پیچھے آنے کی بات نہیں کرتی, آپ کی تعمیر اور ترقی کی بات کرتی ہے, آپ کی تنزلی, آپ کے زوال کی بات نہیں کرتی. شریعت سے آپ کو بہت کچھ خیر کی باتیں ملیں گی جو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہے. اللہ مالک ہمیں اسی طریقے سے اپنی اور اپنی نسل نو کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ کی طرف سے ان پر رحمتوں, برکتوں, سلامتیوں کا نزول ہو. ایک چھوٹے سے رسول اللہ کے پھول, رسول اللہ کے بیٹے نے کتنی بڑی بات ہم تک پہنچائی جو پورا دین اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں خاتمہ فرمائے اور قیامت کے دن کا ساتھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ موضوع بڑا اہم ہے انشاءاللہ. اس کو ہم ویسے ہی آشور میں حدیث پڑھ رہا تھا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث, اور چونکہ ہمارا گزشتہ سے پیوستہ 2 جمعے بھی اسی موضوع پر تھے حسن کریمین کی سیرت کے حوالے سے, تو یہ حدیث نظر سے گزری تو میں نے کہا تھا اسی پر گفتگو کرتے ہیں, اور یہ بڑی وسیع حدیث ہے. اس پر انشاءاللہ مزید احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے مزید آگے خطبات میں بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہنے, سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان جو معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الكفر والكافرين واذل البدعة والمبتدعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.